شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. یہاں تک کہ درخت کا ایک پتا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کی تسبیح کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے، اس کی تسبیح ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور جیسے ہی تسبیح بند ہوتی ہے کائنات کی کسی شے کی فوراً کی مردہ ہو جاتی ہے. پتا جب تک تسبیح چلتا رہتا ہارا رہتا ہے، تسبیح بند ہوئی پیلا ہوا سوکھ گیا گر گیا. اسی طرح پانی جب تک بہتا رہتا ہے تب تک سمجھو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. جیسے ہی بہنا بند ہوا ایک جگہ جمع ہو گیا، کچھ دنوں تک جمع رہتا، اس کے بعد ترنا شروع ہوتا ہے، بدبودار ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر تو کائنات کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے. تسبیح جیسے بند ہوئی وہ پھر بولا ہو گئی. اس لیے کہ کائنات کی روح اللہ کا ذکر ہے. تسبیح بند ہوئی، اللہ کا ذکر بند ہوا اور اللہ کی عبادت نماز بند ہوئی، فوراً اس چیز کو بنا کے کھا کے ڈال دیا جاتا ہے، وہ چیز مر جاتی ہے. اللہ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم تو یہ سمجھتے ہو کہ چیزیں صرف اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز تسبیح کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ رہی ہے. کائنات کی ہر شے نماز پڑھ رہی ہے. یہی وہ عبادت ہے کہ کائنات کی ہر شے کے اوپر پڑھ رہے ہیں. درخت کے اوپر زکات فرض نہیں، درخت کے اوپر حج فرض نہیں، درخت کے اوپر روزہ فرض نہیں، لیکن کائنات کی ہر شے کے اوپر ایک عبادت فرض ہے. کون سی؟ نماز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یسبح من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ. کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ زمینوں اور آسمانوں میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. یہاں تک کہ والطیر صافات، یہاں تک کہ چڑیاں فضا میں اپنا پر پھیلائے ہوئے جو اڑ رہی ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور آگے فرمایا گیا کل قد علم صلاته وتسبیحہ. کائنات کی ہر شے نے اپنی نماز جان لی ہے اور اپنی تسبیح جان لی ہے. صلاۃ کے معنی نماز کے. کائنات کی ہر شے نے اپنی نماز جان لی ہے اور اپنی تسبیح جان لی ہے. اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ کائنات کی ہر شے صرف تسبیح نہیں پڑھ رہی ہے بلکہ کائنات کی ہر شے نماز بھی پڑھ رہی ہے. یہ ایسی عبادت ہے جو کائنات کی ہر شے کے اوپر فرض ہے. اب بتائیے کوئی آدمی اگر نماز نہ پڑھے تو پوری کائنات سے کٹ جاتا ہے، پوری کائنات سے کٹ کے رہ جاتا ہے. اس لیے کہ کائنات کی ہر شے نماز پڑھ رہی ہے. جو آدمی نماز کو چھوڑ دے سمجھو کائنات سے کٹ کر رہ جاتا ہے، ہر شے سے کٹ کر رہ جاتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ نماز کے طریقے ان کے کیسے ہیں؟ جیسے ان کی حیرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ان کو بنایا، جیسے ان کی ساخت ہے، اسی ساخت کے اعتبار سے ان کی نماز کا طریقہ ہے. مثلاً درخت، ان کی نماز کا طریقہ ہے قیام، کھڑے. اس لیے کہ نماز میں ایک رکن قیام ہے. اب درخت کسی انداز سے بنائے گئے ہیں، ان کی عبادت اسی انداز کی ہے. درخت کھڑے ہیں سب لوگ قیام میں ہیں، ان کی نماز وہ قیام ہے. جانوروں کو دیکھو کہ وہ 4 پیروں کے اوپر 2 پیروں کے اوپر چلتے ہیں، ان کا سر جھکا رہتا ہے. تو اس طریقے کے جانور رکوع کے اندر ہیں. جس انداز سے اللہ نے ان کو بنایا ہے ان کی نماز ویسے ہی ہے، اسی انداز کی ہے. اسی طریقے سے آپ حشرات اللہ کو دیکھیے، بچھوؤں کو دیکھیے، سانپوں کو دیکھیے کہ ان کی نماز سجدہ ہے. اس لیے کہ ہمیشہ زمین سے ان کے سر ٹچ رہتے ہیں، متصل رہتے ہیں. ان کی نماز کا وہی طریقہ. اسی طریقے سے پہاڑوں کو دیکھیے کہ جیسے تشہد میں آدمی بیٹھا ہے ایسے ہی پہاڑ بھی تشہد میں بیٹھے ہوئے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ نماز کے اندر شروع سے آخر تک دعا ہی دعا ہے. آدمی کھڑا رہتا ہے تو دعا کرتا ہے، رکوع میں جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، سجدے سے اٹھتا ہے تو دعا کرتا ہے. پوری نماز میں دعا ہی دعا ہے. اور جنت اور جہنم کی عبادت
اور جنت اور جہنم کی نماز یہی دعا ہے. اب کوئی پوچھے کہ جنت اور جہنم کی نماز کیا ہے، تو جنت اور جہنم کی نماز اسی طریقے کی ہے جس طریقے سے جنت اور جہنم کو بنایا گیا ہے. ان کی نماز دعا ہے. ان کی دعا کیا ہے؟ جنت میں یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ تو میرا پیٹ بھر دے. بڑا نماز جنت دعا کرتی رہتی ہے اے اللہ میرے پیٹ کو بھرنا. جہنم بھی یہ دعا کرتی رہتی ہے کہ اے اللہ میرے پیٹ کو بھر دینا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم بہت بڑی ہے اور جنت بھی بہت بڑی ہے. جہنمیوں کو جہنم میں ڈالتے جائیں گے فرشتے اور اللہ پوچھتا جائے گا حلیم تاتی بھر گئی. وہ تقول تو جہنمی بولی حلیم مزید جبکہ ہو رہی ہے. پھر ایک کو ڈالا جائے گا. پھر پوچھا جائے گا حلیم تاتی ارے بھی بھر گئی. جہنمی بولے کہ حلیم مزید کیا کوئی اور بھی ہے. تمام جہنمیوں کو جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور پھر پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی. تو جہنم بھی نہیں بولے کہ حلیم مزید کیا کوئی اور بھی ہے. اب کوئی جہنم میں رہ نہیں جائے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہنم کی دعا قبول کر کے جہنم کا پیٹ بھرنا ہے تو برابر جب سے بھری ہے تب سے دعا کر رہی ہے کہ اللہ میرا پیٹ بھر دینا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ وعدہ کیا ہے اس کی دعا کو قبول کر کے اسے بھرنا ہے. اور یہاں تمام جہنمی جو جہنم میں مستحق سے جہنم میں پہنچ گئے ابھی جہنم بھری ہے. اللہ کیا کرے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اپنا قدم جہنم کے اوپر دے آواز آئے گی کب بے عزتی کا تیرے عزت کی قسم بس کرے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو بھرنے کے لیے اپنا قدم اس کے اوپر رکھے گا تب جہنم بھرے گی. جنت بھی پکار رہی ہے اللہ میرا پیٹ بھی بھرنا. اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. جنتی سب جنت میں پہنچ جائیں گے پھر بھی جنت کا پیٹ نہیں بھرے گا. جنت کہے گی کہ اے اللہ اور جنتیوں کو میرے اندر داخل کر. اللہ فرمائے گا جتنے جنتی تھے وہ تیرے اندر سما گئے. جنت کہے گی کہ اللہ تو نے مجھے میرا پیٹ بھرنے کا وعدہ کیا ہے تو میرا پیٹ بھر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مستقل طور پر کوئی مخلوق بنائے گا اور اس مخلوق کو جنت کے اندر بتائے گا. یہ کون سی مخلوق ہوگی معلوم نہیں. اس طرح جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا. تو جنت اور جہنم کی نماز کیا ہے؟ دعا. پہاڑ کی نماز کیا ہے؟ تشہد. حیوانوں کی نماز کیا ہے؟ رکوع. حشرات رہنے والے جانوروں کی نماز کیا ہے؟ سجدہ. درختوں کی نماز کیا ہے؟ قیام. آپ دیکھیے زندگی کی ہر حرکت اور کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے جن چیزوں کو جیسا بنایا ہے انہی کے اعتبار سے ان کی عبادت مقرر کر دی ہے اور ان تمام کی عبادتوں کی جامع یہی نماز ہے جس کو انسان پڑھتا ہے. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ چاند اپنے مدار میں گھوم رہا ہے اس کی وہی نماز ہے. سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے